اے میرے ہاتھ قرآن ہے تے اے میرا رزلٹ ہے، میرے ہاتھ قرآن ہے تے میں جیتی دیاں تے میں اپنی جیت نو شکست چ تسلیم نہیں کرنا۔ اے قرآن فیصلہ دے گا، اے دل سارے جڑے میرے اللہ عدلیہ ہے اس قرآن نو ایک بیوہ ماں نے ہاتھ رکھ کے جدے تو شروع ہوئی سی ظلم دے خلاف، سب نو پتہ ہے کہ میرا سیاست دا رستہ نہیں، میں ہر سب نو یہ دسیا کہ میرا سیاست دا راہ ہے تے ووٹ عمران خان ہے، اور اسے عمران خان دے ووٹ نے اور لوکاں نے اپنی ماں دا ساتھ دے کے منو جیت دیتی، اور اس میرے قرآن دا بھی عمل دخل ہے کہ میں ڈٹ گئی سا تے میں سمجھنی آ کہ فیصلہ میرے اللہ والوں آیا سی میرے ظلم دے خلاف۔ اللہ دی ذات ظالماں نال نہیں، عوام بھی ظالماں نال ہی مظلوم نہ کھلوتی، میرے نال بہت زیادتیاں ہوئی سن کہ میں مختصر دسنا چاہنی ہاں کہ جس کرب تو ماں گزری گھر ٹوٹ گئے، بچے باغ گئے، میں اکیلی رہ گئی، سب کو میں نے بھیج دیا، بچیاں جوانا آپ چلے گئے، تو جس کرب سے میں گزری وہ میرا خدا جانتا تھا، جس راستے پر میں چلی عوام اللہ تعالیٰ نے لاکھوں بیٹے میرے عثمان ڈار عمر ڈار میریاں بیٹیاں میریاں بہویں میرے بھائی اکیلی میں گھر سے نکلی تھی، یہ میں جانتی ہوں کیا مجھے میرے بچے یاد نہیں آ رہے تھے کہ آج میں اکیلی گھر سے نکلوں، نہ عمر ڈار نہ عثمان ڈار نہ عمر ڈار، مگر اس عوام نے میں کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گی آپ لوگوں کو۔ آپ نے مجھے بتایا ماں تم اکیلی نہیں، لاکھوں بیٹے میرے عمر ڈار، لاکھوں بیٹے میرے عثمان ڈار میرے ساتھ کھڑے تھے، جیت ان کی ہے، ان کی جیت ہے، ان کا ووٹ ہے، اور جن کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ رات کو سب میرے پاس آئے، رو رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، میں کیا آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنے بیٹوں کو بھول گئی، میں اتنا اعلیٰ دلیہ اور الیکشن کمیشن آر او جو بھی ہے میرا پیغام ہے ان سب کے لیے کہ ایک بیوہ ماں نے قرآن اٹھا کر اپنے رزلٹ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں جیت چکی ہوں اور میری جیت کو شکست میں نہ بدلیں، خدایا اس قرآن اور اللہ کی کتب آسمانی کتاب کا خوش خیال رکھنا تو فیصلہ دیں۔ سب سے پہلے جی شکر گزار ہوں میں اپنے تمام میڈیا رپورٹرز کا اور دوستوں کا کہ آپ جب بھی آپ کو بلایا آپ لوگ آئے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ حق اور سچ کی آواز پاکستانیوں تک پہنچے، تو اس سب پہ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے جو لاسٹ ٹائم بات کی کچہری چوک میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سیالکوٹ کے لوگوں نے ریحانہ ڈار کو، روبا ڈار کو، مہر کاشف کو جو ووٹ دیے، اور 9 فروری کو سیالکوٹ کے عظیم تقریباً 1.5 لاکھ لوگ کہہ لیں جو باہر نکلے، جنہوں نے ریحانہ ڈار کو اور ان کو ووٹ کیا، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم، ناانصافی اور جو سیالکوٹ کے لوگوں کے حق پہ ایک بار پھر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی جو قانونی جنگ میری والدہ لڑنے جا رہی ہے، اور سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قانونی جنگ میں میں اپنی والدہ کا اور سیالکوٹ کے لوگوں کا وکیل بن کے دکھاؤں گا، اور ان کی مکمل آواز اٹھاؤں گا جب تک سیالکوٹ کے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ ریحانہ ڈار کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تقریباً کہہ لیں پٹیشن ڈال چکی ہوگی کہ خواجہ آصف کا رزلٹ روکا جائے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن ڈالی جا چکی ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی پہلے ہونا چاہیے کہ یہ 24 گھنٹے جو آر او اقبال نے لگائے، بیسیکلی اس حلقے کے N A 71 کے 358 پولنگ سٹیشنز ہیں،
صرف 358 فارم 45 گنتی کیے جانے تھے اور ان کو کمپائل کرنا تھا، جی اس کا یہ رزلٹ ہے اور اس کا یہ رزلٹ ہے، اور اس کام کے لیے 24 گھنٹے لگائے گئے۔ اور وہ آپ میں سے بہت دوست وہاں جا بھی رہے تھے، RO آفس کے باہر، جی بتائیں کیا رزلٹ ہے کیا رزلٹ ہے، اور آپ میں سے بہت سے دوستوں کو میں نے دعوت بھی دی تھی، اور آپ لوگ تقریباً رات 2 بجے ہمارے گھر بھی آئے۔ بہت سارے دوستوں کو جو فارم 45 ریحانہ ڈار کے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے۔ اور میرا نہیں خیال یہ اتنا ٹائم لگنا چاہیے تھا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، پاکستانیوں کے سامنے آنا چاہیے کہ 5 بجے 8 فروری کو جو پولنگ ختم ہوئی اور ریحانہ ڈار کا رزلٹ RO کا جو جاری کیا گیا تقریباً 4:30 بجے دوپہر کو، وہ بھی بغیر سائن کے۔ مجھے نہیں پتا اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سائنڈ کاپی آئی ہے، میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا اور میرے تک پہنچی ہے اس پہ کوئی دستخط نہیں ہے RO کے۔ تو 24 گھنٹے تقریباً لگ گئے N71 میں سیالکوٹ کے لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ تو یہ جو جدوجہد ہوگی یہ صرف یہی ہے۔ بہت سارے دوست جانتے ہیں، میں نے انہیں کہا ہے کہ میں کوئی MNA یا میری والدہ MPA بننے کے لیے کبھی ہم نے وہ سوچ ہی نہیں رکھی تھی، نہ سوچ ہے۔ میں زندگی میں کبھی کونسلر بھی نہیں بنا، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان میں کہیں بھی جاؤں لوگ جانتے ہیں میں کہ عثمان ڈار ہوں، اور آپ لوگ بھی میری والدہ کو میرے نام سے رپورٹ کرتے رہے۔ میرے اندر یا میری فیملی کے اندر وہ خواہش نہیں ہے کہ ہم MNA بنیں گے یا MPA بنیں گے۔ ایک کاز، ایک سٹینڈ لیتا ہے بندہ، ایک ملک کی خدمت کا، سیالکوٹ میں محنت کرنی ہے، سیالکوٹ بھی اچھا شہر بن جائے، تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ اور ایک طرف خواجہ صاحب ہیں جو بالکل انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں ڈاکہ مارنے لگا ہوں تو میں شکست تسلیم کر لوں۔ تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ پہلا تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آخری سانس تک سیالکوٹ کے لوگوں کے حق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہر عدالت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ میرا اعلان ہے۔ اور اگر اس سٹرگل میں، اس جدوجہد میں یہ میرا کلپ آپ لوگوں نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے، میری جان بھی چلی جائے نا انصاف دلانے کے لیے، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا وعدہ ہے۔